تشریف ڈاکٹر صاحب نے تشریف لایا آج جی آخری مریض بتا رہے ہوں گے اس وقت. آخری مریض جلدی آ جائیں گے. میرا خیال ہے اپنے ان کی ساس بیمار ہیں بہت بیچاری. شاہدہ ریاض صاحب بڑی مخلص خاتون ہیں, اللہ فضل کرے ان پر. دعا میں یاد رکھنا چاہیے. وقت شروع ہو گیا نا. پچھلی جو دوا شروع تھی ہیپر سیلف تھی, اسٹونشیم کا, وہ تو ختم ہو گئی نا. چھوٹے سے تھا نوٹ. جی ہاں وہ پہلے اس سے ختم ہو چکی تھی. اب جو کاربن کی دوائیں ہیں ان میں اب گریفائٹس آج شروع کرتے ہیں. پھر یہ کاربن گروپ اور بھی ہیں باتیں ان میں, لیکن جو بنیادی مرکزی دوائیں ہیں کاربن کی وہ ختم ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد ملتی جلتی دوسری دوائیں شروع کریں گے. گریفائٹس کے متعلق ایک ایسی بات لکھی ہوتی ہے کتابوں میں جس کو سن کے عورتیں بہت خوش ہوں گی, مگر نتیجتاً کبھی وہ خاص فائدہ میں نے نہیں دیکھا. کہتے ہیں موربڈلی فیٹ, جو جن کی رجحان ہو, چربی کے چکتے چڑھے ہوں اور ہر چیز چربی میں تبدیل ہو جائے, اور موٹی بھاری بھرکم عورتوں کے لیے کہتے ہیں بہترین دوا ہے. لیکن پتہ نہیں کس کے لیے ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. لوگوں کو جب میں موٹاپے کی دوائی دیتا رہا ہوں, کا اس میں 200 میں مثلاً دے کے دیکھی ہے, تو کبھی کوئی خاص فائدہ اس کا دکھائی نہیں دیا. یا ہو سکتا ہے پوٹینسی میں فرق کیا جائے تو شاید, کیونکہ لکھنے والوں میں بڑے قابل اعتماد ہومیوپیتھ ڈاکٹرز بھی ہیں. اس لیے موٹاپے میں اس کی کچھ پوٹینسیاں استعمال کر کے دیکھنی چاہیے, اور اگر کسی کے علم میں فائدہ آئے تو بتائیں. مثلا 30 میں نے کبھی استعمال نہیں کی, میں ہمیشہ اس کو 200 میں ہی یا اوپر استعمال کرتا رہا ہوں, اور 1000 میں بھی موٹاپے کے لیے ٹرائی نہیں کی, صرف 200 ہی کی ہے. اس کے بدلے بعض اور دوائیں موٹاپے کی استعمال کی ہیں جو بہت مفید ہیں. ضمناً ان کا ذکر کر دیتا ہوں اس وقت. ایک ان میں ہے فائٹولاکا بیری, لیکن ایک اور فائٹولاکا ہے جو گلے کے خراب گلے, گٹھلیوں وغیرہ کے لیے اور بہت سے امراض میں بہت کام آتا ہے. وہ فائٹولاکا بیری نہیں ہے, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ وہ الٹ اثر رکھتی ہے. فائٹولاکا موٹا کرتی ہے, وہ جو دوسرے سلیم مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے, بتاتا ہوں کیا بات ہے. فائٹولاکا بیری میں نے جن کو بھی دی ربا میں اور باہر, وہ خدا کے فضل سے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. مجھے ایک خط ایک دن ملا کہ آپ نے مجھے فائٹولاکا بیری لکھے تھے, میں نے لی ہے اور مجھے بہت فائدہ پہنچا. اور ایک خط ملا بڑے شکوے کا کہ میں تو اور بھی موٹی ہو گئی ہوں اور مصیبت پڑ گئی ہے. تو اس کو سلیم نے نسخہ دیا تھا. میں پھر سلیم سے پوچھا کہ تم فائٹولاکا بیری دیتے ہو یا دوسرا, کہ نہیں میں تو دوسرا فائٹولاکا دیتا ہوں. اس فائٹولاکا میں یہ صفت ہے کہ گلے کے غدود وغیرہ سوجے ہوں, اور عام خراب گلے میں بھی عموماً بہت مفید ہے. میں آگے فائٹولاکا پڑھاؤں گا آپ کو. اور وہ غدودوں کو کم کر کے تو جسم کو صحت بخشتی ہے. بعض کینسرس غدودوں میں بھی مفید ہے. اس لیے اگر غدود کھا رہے ہوں ساری طاقت کو, جب وہ غدود کو صحت بخشے گی تو جو طاقت ریلیز ہوتی ہے وہ جسم میں استعمال ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ اس سے موٹاپا وہ چربی کا ہو, بلکہ صحت مند موٹاپا آئے گا اگر اس سے آئے گا تو. یعنی جو پروٹینز بند ہوئی ہیں وہ بنے گی, مسل میں جان پڑ جائے گی, تو اس کا جو موٹاپا ہے ویسے کوئی
बहुत कोई नुकसान दह चीज़ नहीं है, मगर जिन्होंने मोटापे का इलाज कराने के लिए फाइटोला का मांगा और उसको सलीम दूसरा फाइटोला का दे दे, तो उस बेचारे का तो शिकवा जायज़ होगा। फिर वज़न बाकायदा करके एक वाक़या नहीं, वो 2-3 हुए हैं। कल ही मेरे पास एक मरीज़ा तशरीफ लाई थी, उन्होंने भी यही शिकवा किया कि मुझे तो लोग छेड़ रहे हैं, तो अच्छी दवाइयाँ खा रही हो कि पहले से ज़्यादा मोटी हो गई हो, मगर सेहत अच्छी है। तो मालूम होता है उनके भी गुदूदों में तकलीफ होगी, उसको ये फाइटोला का मोटा करता है। और जो बेरीज हैं ये पतला करती हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत इस्तेमाल की है। लेकिन पहले मैं 6 में या 3 वगैरह में छोटी ताकत में दिया करता था, अब मेरा ख्याल है 30 में भी इस्तेमाल करके देखूं। ना वो फाइटोला का एहतियात ही रखो बाबा। हाँ, हो सकता है उसको सलीम बेरी दे दे। फाइटोला का वैसे मोटा करने की दवा नहीं है, मगर अगर गुदूदों की वजह से जिस्म के तवानाई का रुख बदल गया हो और बीमारी की तरफ माइल हो गया हो, उसको जब वो ठीक करेगी तो तभी बात है वो तवानाई जिस्म के इस्तेमाल में आएगी और काम में आएगी। तो वो और किस्म का मोटापा है। पतले दुबले मरीजों की और दवाएं हैं, आमतौर पर फेरम फास, कैलकेरिया फास, काली फास का कम्बिनेशन में देता हूँ, तो बच्चे बहुत नुमाया फ़र्क पड़ता है बच्चों पर। और बड़े भी हैं जो सूखे, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों को भी मैं देता हूँ ये। मगर और भी कई दवाएं हैं, नक्सवामी का भी ये रुझान रखता है निस्बतन कुछ मोटा करने का। सल्फ़र और नक्सवामी का दोनों अगर दिए जाएं तो कई मरीज जो बड़ी देर से सूखे चले आ रहे थे वो मोटे होने शुरू हो गए। तो मगर अब इसलिए मुझे अब फिक्र पैदा हो गई है कि कहीं आप लोग सल्फ़र और नक्सवामी का इस्तेमाल ना छोड़ दें कि मोटा करती है। इस पहलू से दवाओं को देखें ही ना कि मोटा करती है, सेहत बख्शती है। और अगर बीमारी के नतीजे में कोई सूखा हुआ है तो ऐसे सूखेपन को क्या करना है, उसको नॉर्मल होने दें। वो जो मोटापा आएगा उसका अगर हद से बढ़ने लगे उसका इलाज हो सकता है, लेकिन खामखा मोटापे के डर से दवाइयाँ छोड़नी नहीं चाहिए। ग्रेफाइट्स के मुतालिक मैं बता रहा था कि ये मोटे को पतला करने के लिए अक्सर किताबों में नुमाया तौर पर दिखाई देगी, रेपर्टीज में भी इसका नाम लिखा होगा, लेकिन मेरे तजर्बे में कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ज़िमनन बता रहा था कि फाइटोला का है एक मोटे को पतला करने वाली बेरी। दूसरी एक दवा है फ्यूकस। फ्यूकस से ज़्यादा तेज़ दवा मोटापे को कम करने के लिए और कोई मैंने नहीं देखी। तीर बहदफ के तौर पर काम करती है, लेकिन नहायत ख़तरनाक है, इसलिए उसके बारे में एहतियात लाजिम है। जिनको दिल की तकलीफ़ का ख़तरा हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो और मोटापे के साथ दिल की तकलीफ़ की हिस्ट्री हो, उनको कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये दिल में कमज़ोरी पैदा कर देती है। अंदर क्या करती है हमें इल्म नहीं, लेकिन कमज़ोरी का एहसास बड़ा नुमाया करती है। जब मैंने आगाज़ में इसको देना शुरू किया तो 1, 2, 3 हर मरीज़ ने यही बात की कि कुछ कमज़ोरी सी महसूस होती है। फिर मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल की और तब मुझे महसूस हुआ कि वो क्या चीज़ है। वो दिल में लगता जान ही नहीं रही, यानी वैसे दिल की धड़कन ठीक है सब कुछ, लेकिन एक गहरा कमज़ोरी का एहसास, जैसे उसमें वो लिफाफा सा हो गया है दिल, ये होता है। और बाज़ मरीज़ों में अगर वो ज़बरदस्ती खा लें तो ख़तरा भी है, क्योंकि 1-2 मरीज़ों के मुतालिक मैं जानता हूँ, मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने खाई और कुछ अरसे के बाद रेगुलर हार्ट अटैक हो गया, मगर वज़न गिरा। तो ऐसा वज़न गिराना जिसके साथ ज़िंदगी भी गिर जाए, ये तो बड़ी गैर माकूल बात है। इसलिए फ्यूकस को मैं हमेशा एहतियात से इस्तेमाल करता हूँ और लंबा अरसा नहीं करवाता। कुछ देर करवाया और उसको वार्निंग दी मरीज़ को कि अगर तुम्हें दिल में कमज़ोरी महसूस हो तो इसको छोड़ दो। छोड़ने के बाद भी कुछ अरसा ये काम करती रहती है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म पे बड़ा असर है। जो
توانائی کو برقرار رکھنا اور توانائی کو استعمال بھی کرنا، اس نظام کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک اینابولزم اور ایک کیٹابولزم۔ اینابولزم وہ نظام ہے جو غذا کو محفوظ، توانائی کو محفوظ کرتا ہے جسم میں، مسلز کی صورت میں، خون کی صورت میں، فیٹس کی صورت میں، وہ تعمیری نظام ہے۔ اور کیٹابولزم وہ نظام ہے جو جمع شدہ توانائی کو استعمال کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اگر توازن ہو تو جسم بالکل ٹھیک رہتے ہیں۔ جہاں جہاں قانون نے مقرر کیا ہے وہیں وہیں توانائی جمع ہوگی اور متناسب جمع ہوگی۔ لیکن اگر کیٹابولزم میں نقص ہو جائے اور وہ سست پڑ جائے تو اس صورت میں پھر فیٹس کے یعنی چربی کے ذخیرے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں جگہ جگہ۔ اور مختلف قوموں کے مختلف رجحانات ہیں، بعض خاندانوں کے بھی، بعض کے چربیاں پیچھے چڑھتی ہیں اور بٹکس پہ چڑھتی ہیں، بعضوں کے پیٹ پہ چڑھتی ہیں۔ سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایشیائی قوموں میں زیادہ پیٹ پہ چربی چڑھنے کا رجحان ہے اور مغربی قوموں میں سارے جسم پر برابر چڑھتی ہے۔ تو مختلف مزاج ہیں، لیکن چربی بہرحال توانائی جمع کرنے کی خاطر ہوتی ہے۔ توانائی جمع کرنے کا سب سے اچھا طریق جو قدرت نے بنایا ہے وہ چربی ہے، کیونکہ چربی ہر دوسری طاقتور غذا سے دگنی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس اور میٹھے اور پروٹینز یہ اگر ایک طاقت رکھتے ہیں وزن کے لحاظ سے، تو اتنے ہی مالیکیولز میں چربی دگنی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے چربی کو طاقت کے ذخیرے کے طور پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ اگر غلط جگہ جمع ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ذخیرہ ہو جائے، تو یوں لگتا ہے جیسے کنجوس آدمی نے بہت بے ضرورت دولت اکٹھی کر لی ہو۔ تو اس کو صحیح معنوں میں استعمال کروانے کی خاطر یہ نظام جو ہے میٹابولزم کا، یہ درست ہونا ضروری ہے۔ اگر خرچ زیادہ تیز ہو جائے تو پھر غربت کے آثار آتے ہیں جسم پر، جسم سوکھ جاتا ہے، اور یہ اکثر گلینڈز کی خرابی کی وجہ سے، یہ بھی گلینڈز کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر تھائرائیڈ گلینڈ اگر ہائپر ایکٹیو ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بچے دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ زیادہ طاقت آئی ہوتی ہے۔ بعض بالکل پتلے دبلے بچے یہ لگتا ہے کہ طاقت کا ایک پیک ہیں پورا، وہ دوڑی پھرتے ہیں، چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے، سارے گھر کو اسی میں ڈالی ہوتی ہے، اور گرم رہتے ہیں، گرمی محسوس نہیں کرتے مگر خوب گرم رہتے ہیں، ان کو کپڑوں کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات زیادہ تر صورتوں میں ان کا یہ جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے یہ ایکٹیو ہوا ہے۔ آیوڈین اگر کسی کو کھلائی جائے تو اس سے بھی یہی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے بچوں کے تھائرائیڈ ٹھیک کرنے کے لیے آیوڈم بہترین دوا ہے، اور 30 طاقت میں کچھ عرصہ دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی نمایاں تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے۔ تو سب امراض کی نوعیت کو سمجھیں، ان کے تعلقات کو سمجھیں، تو پھر مریض دیکھ کے کوئی زیادہ لمبا عرصہ تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اب دیکھتے ہیں اور شناخت ہو جاتا ہے۔ اب گریفائٹس کی باقی باتیں بتاتا ہوں۔ اس میں عورتوں میں بالعموم 2-3 باتیں بیان کی جاتی ہیں جو واقعتاً میں نے تجربے میں دیکھا ہے، اکثر مریض عورتیں جو گریفائٹس کی ہوں ان میں یہی رجحان ہے۔ مینسز سکینٹی ہوتے ہیں، کم، اور بعض دفعہ تاخیر سے، اور کم بھی ہوتے ہیں اور ان کا وقفہ بھی کم ہوتا ہے، یعنی 5 سے 7 دن کی بجائے 2 یا 3 دن تک صرف رہتے ہیں، اور کم بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ موٹاپے کے ساتھ جو تعلق باندھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو۔ اگر مینسز ٹھیک ہو جائیں تو زیادہ خون کا اخراج ہوگا
اور انرجی کا سٹور نسبتاً کم ہوگا. مگر جو بھی وجہ ہو بہرحال موٹاپے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دوا ہے. دوسرے ڈسچارجز، اور اس کے ڈسچارجز البیومینس ہوتے ہیں، وسٹ جیسے چپچپے سے، اور اس پہلو سے یہ اپنے ایگزیمے میں بھی چپچپے اخراج سے ہی پہچانا جاتا ہے. گریفائٹس کی ایگزیمے کی بعض خاص جگہیں ہیں جہاں یہ زیادہ طور پر ایگزیما دکھاتا ہے. ایک کانوں کے پیچھے اور سر کے بعض حصوں میں بھی، پھر کونیوں پر، ہاتھوں میں، جوڑوں پر، اور وہاں جہاں بھی اس کا ایگزیما ہوگا اس میں چپچپا سا مادہ ضرور نکلتا ہے، اور وہ پھر نکل کے پھر وہ تہ بناتا ہے اوپر، چپچپا مادہ جم کر. تو صرف اس سے بعض دفعہ ایگزیمے کی پہچان نہیں ہوتی، اس میں اور بھی دوائیں کام آتی ہیں. دوسرے کہ ایگزیمے کے مادے کو کون ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے کہ چپچپا ہے بھی کہ نہیں، اس لیے اندازہ ہوتا ہے دیکھ کر شکل سے. وہ جو میزریم کا اخراج ہے وہ بھی چپچپا ہی ہے، مگر وہ سر کے اوپر، پورے سر پر ایک وہ خوف سا بنا دیتا ہے، اور لگتا ہے پوری تہ ایک جم گئی ہے سر کے اوپر. اس سے میزریم کی شناخت ہوتی ہے زیادہ. مگر گریفائٹس کا بالعموم آپ دیکھیں کہ ایگزیمے میں کام آتا ہے، کیونکہ میں نے بعض بچوں کے علاج میں دیکھا ہے بعض دفعہ 1 یا 2 یا 3 دوائیں بار بار دینی پڑتی ہیں، ورنہ وہ مرض قابو نہیں آتا. ایسے خطرناک بعض بچوں کے ایگزیمے ہوتے ہیں جلد چھوٹی عمر میں ہی، کہ سارا جسم بھر جاتا ہے اور وہ کھجلا کر اپنے آپ کو خون کر لیتے ہیں، اور سارے گھر کے لیے ایک مصیبت ہے. دیکھنا بھی ان کے ساتھ تکلیف میں جاگنا اور برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے، اور بچے بیچارے زیادہ بتا بھی نہیں سکتے. اور ان کے ایگزیمے کی شکل گریفائٹ سے بھی ملتی ہے، سورائنم سے بھی ملتی ہے، اور زیادہ گہری بیماری اندر متفن ہے. اکثر ایسے ایگزیموں میں پہلے تو بالکل میں ناکام ہوا کرتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. پھر میں نے سلیشیا کے متعلق سوچا کہ اس کو ساتھ اس میں شامل کرنا چاہیے علاج میں. سلیشیا جتنی دفعہ دی ہے ایسے بچوں کو، بلا استثناء اندر سے پھوٹ کے مواد نکلا ہے، اور اتنا پختہ ہے یہ سلیشیا کا اثر کہ جن کو دی ہیں ان کے بعد مائیں ان کی فوراً پہچان لیتی ہیں. سلیشیا دینے سے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کیا ہوگا، اور خوب پھوٹ کے نکلتا ہے. اس کو پھر صاف کرنے کے لیے یا سورائنم کام آتی ہے یا گریفائٹس. سورائنم دیں تو اس کو کچھ خشک کر دیتی ہے، مگر سورائنم خشک کرنے کے بعد بعض دفعہ پھر مرض کا صفایا نہیں کر سکتی، تو خشکی میں ایک کھجلی پیدا ہو جاتی ہے، پھر بچہ چھیلتا ہے. لیکن تسکین ضرور دیتی ہے، وقفے لمبے ڈالنے لگ جاتی ہے. یہاں تک کہ جس بچے کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی اور انگریزی گہری دوائیں دے کر زبردستی چھڑانا پڑتا تھا، ان کو نارمل طریقے پر اسی کمبینیشن میں پہلے سلیشیا، اس سے مرض نکلا باہر، پھر سورائنم، اس سے وہ سکون ملتا ہے، پھر وہ سونے لگ جاتا ہے. بعض دفعہ 6-8 گھنٹے تک بھی اس کو نیند آنے لگ جاتی ہے. پھر وہ بیدار ہوتا ہے، پھر اس کو اسی قسم کے اخراج نکلتے ہیں، اور سلیشیا بہت دہرائی بھی نہیں جا سکتی. ایسی صورت میں گریفائٹس بھی ایک مددگار دوا کے طور پر کام آتی ہے اور کچھ اثر ضرور دکھاتی ہے. تو اس طرح بعض دفعہ جب اونچی طاقت دینی پڑے اور بار بار دینی ہو، مجبوری ہو، تو بہتر یہی ہے کہ بعض ملتی جلتی دواؤں کو ایک دوسرے کے مددگار کے طور پر استعمال کریں، اور بیچ کے وقفوں میں دوسری دوا دے دیں. ایسے بچوں میں بعض دفعہ جب بے چینی بڑھ جائے تو آرسنک کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور 1000 طاقت میں آرسنک بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. وہ بے چینی کے لیے بھی اچھی ہے اور خشک ایگزیمے کے لیے بھی. آرسنک کا ایگزیما خشک ہے، بس جب وہ خشکی کی طرف مائل ہو اور بے چینی ہو، اور بدن میں بعض دفعہ بتاتی ہیں گرمی کا بے احساس کپڑے اتار کے پھینکتا ہے،
وہ بظاہر آرسنک کے خلاف ہے، یعنی اس کے باوجود آرسنک کام کرتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آرسنک میں جلن تو ہے لیکن سردی بھی ہوتی ہے، اور ایسے بچے جو ایگزیمے کے شکار ہیں یہ بالعموم سردی کو پسند نہیں کرتے، نہیں گرمی کو پسند نہیں کرتے۔ تو آرسنک میں نے اس کے باوجود دے کے دیکھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آرسنک کا پورا کیس نہیں تھا، لیکن انٹر ڈوز کے طور پر ایسے بچوں میں وہ کام کر جاتی ہے۔ بے چینی کا جو حصہ ہے اس کا اتنا نمایاں ہے کہ بعض دفعہ گرمی کے احساس کے ساتھ بھی یہ بے چینی، یعنی واقعتاً جسم گرمی محسوس کر رہا ہو تب بھی آرسنک کام کرتی ہے، مگر یہ ان کے عارضی کنارے کے استعمالات ہیں۔ صحیح استعمال آرسنک کا وہی ہوگا جب سارے مریض کی تصویر اس کے بنیادی نقوش کے ساتھ ظاہر ہو، پھر دوسروں کے سہارے لینے پڑتے ہیں تو معمولی، لیکن اصل دوا آرسنک ہوگی۔ یہ جو معاملات میں زیر بحث لا رہا ہوں ان میں اصل دوا سلیشیا ہے، کیونکہ خون میں گہرے فاسد مادے موجود ہیں اور ان کے نکالے بغیر ایسے ایگزیمے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بس سلیشیا اگرچہ ایگزیمے کی دوا کے طور پر کوئی نمایاں مذکور نہیں ہے، مگر جسم کے فساد کے اعتبار سے بہترین دوا ہے، اور جہاں ایگزیمے فاسد مادوں کے ساتھ مل جائیں وہاں ایگزیمے والی دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں، کبھی اکیلی کام نہیں کرتی۔ ابہار اور پانی کا نکلنا اس میں رسٹاکس بڑی نمایاں چیز ہے، لیکن ایسے بچوں میں رسٹاکس میں نے دیکھا ہے اس کی اگریویشن زیادہ دیر تک چلتی ہے اور خطرناک ہوتی ہے بعض دفعہ۔ جب تک رسٹاکس کا واضح کیس نہ ہو، محض پانی کے اخراج سے جو معمولی ہو رسٹاکس نہیں دینی چاہیے۔ ہاں جب چھالے بڑے بڑے ہوں، اور بعض مریض ایسے میں نے دیکھے ہیں جن میں ہاتھ وہ لپیٹ کے رکھتے ہیں، اتنا پانی بہتا ہے، ویپنگ ایگزیما جس کو کہتے ہیں، وہ صحیح رسٹاکس کی تصویر ہے۔ ایک ایسی عورت، غریب عورت تھی جو بیچاری گھر کے کام سے معذور تھی، کہتی میں گھر میں روٹی نہیں پکا سکتی، بچے ہیں، خامند ہے، توفیق نہیں ہے کسی نوکر کو رکھیں، اور بڑی عذاب کی حالت ہے، دوسرے کام تو میں کپڑے لپیٹ کے کر لیتی ہوں لیکن روٹی نہیں پکا سکتی۔ تو اس کو میں نے 1000 کی رسٹاکس کی ایک خوراک دی، کیونکہ ویپنگ ایگزیما نظر آ رہا تھا، اور دوسرے تیسرے دن آ کے اس نے کہا کہ بہت تکلیف بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا 1 ہفتہ انتظار کرو۔ 1 ہفتے کے بعد آئی تو بہت نمایاں فرق تھا، وہ کپڑا اتار کے دکھایا، بہت دبے ہوئے سے اور مزمحل سے زخم تھے۔ اس کو میں نے کہا 1 دفعہ میں اور دوں گا، پھر شاید بھڑکے، پھر 1 خوراک اور دی، پھر کچھ بھڑک کے جلدی بیٹھ گئی، اور 2 یا 3 ہفتوں میں اللہ کے فضل سے اس نے دوبارہ روٹی پکانی شروع کر دی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی پھر۔ تو دواؤں کے مزاج کو پہچان کر جو دوا دی جائے اصل وہی علاج ہے، لیکن یہ خیال کر لینا کہ ہر مرض کا لازماً ایک ہی علاج موجود ہے، یہ خوش فہمی ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ اگر ہے تو وہ ہمارے علم میں بھی ہے کہ نہیں۔ بعض دفعہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ خدا نے کوئی بنایا ہو اس کا ایک علاج، مگر کیا ضروری ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے سارے علاج ہمارے علم میں آ چکے ہوں؟ اس لیے اپنی لا علمی کے نتیجے میں مریض کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایک ہو، ہمیں علم میں نہیں ہے۔ اس لیے ملتی جلتی 1، 2 یا 3 دواؤں کے استعمال سے اگر مرض ٹھیک ہوتا ہے تو تجربے سے آہستہ آہستہ آپ کو علم ہوگا کہ بہت عقل والا طریق ہے، مناسب طریق ہے، لیکن یہ چھٹا نہیں ہے، کیونکہ ایک علامت دوسرے میں بدلتی ہے، پھر آپ علاج کرتے ہیں، پھر وہ پہلے کی طرف واپس آتی ہے، پھر وہ تیسرے میں بدلتی ہے، تو آپ علامت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، لیکن چھٹا اور چیز ہے، اس میں تو پتہ نہیں کہ کیا ہے، کٹھی 4-5 دوائیاں پھینک دیں۔ تو یہ وہ گریفائٹس ہے جو ایگزیموں میں بھی بہت مفید ہے۔ ذاتی طور پر اگر اس کا کیس ہو تو اکیلا کافی ہے، ورنہ ملے جلے ایگزیموں میں جہاں انفیکشنز بہت ہوں وہاں گریفائٹس مددگار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کچی جلد کے اوپر
तहें सी कच्ची जगह बन जाती हैं। जिस तरह सोराइसिस में जब वो शुरू हो रहा हो तो सुर्खी, कच्ची सी सुर्खी आती है जो बड़ी नज़र को तकलीफ देती है, उसमें से फिर मादा उभर कर वहाँ खुश्क तहें जमनी शुरू हो जाती हैं, वो मोटा और भद्दा होना शुरू हो जाता है। तो जिसकी बच्चे की स्किन हो या किसी की, उसको अगर कच्ची कच्ची सुर्खी हो तो वो ग्रेफाइट्स की हो सकती है, सिलिशिया की भी हो सकती है। और ग्रेफाइट्स की पहचान ये होती है कि उसमें खुश्क नहीं बल्कि तर विसिड मादा निकलता है। और सिलिशिया में जब आप उसको सिलिशिया दें ऐसे मरीज को, तो वो एकदम जख्म को उभारेगी और अंदर से पानी वानी निकालेगी, हालांकि नॉर्मली ये नहीं करती। इस क्लिनिकल तजर्बे से सिलिशिया पहचानी जाती है और अमूमन उस वक्त जहन में आती है जब एक मर्ज है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा दवाओं को। अस्पतालों में भी जा चुका है बच्चा, दूसरी जगह भी दिखा चुके हैं, मगर वो जो कच्ची सी सुर्खी है यूँ लगता है जैसे पैदाइशी है और ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी, और उसमें फोड़े निकलते हैं, फिर कहीं कहीं से मवाद फूट के वो जगह फूल जाती है। ऐसे मरीज़ को सिलिशिया देना इसलिए ज़रूरी है कि उसके बगैर ये, ऐसा मैंने देखा, काबू नहीं आता, मर्ज़ पहचाना नहीं जाता। सिलिशिया देते हैं तो एकदम उठता है वो मवाद सा, उसमें से उठ के निकलता है, पता चलता है कि अंदर अभी जिस्म में कमज़ोरी थी, कोई दिफा नहीं कर सकता था अपना, और जो कुछ भी अंदर फासिद मादे हैं उनको जिल्द के ज़रिए बाहर निकाल नहीं सकता था। सिलिशिया ने मदद की, लेकिन वहाँ पहुँचकर बाज़ दफ़ा सिलिशिया अकेली काफ़ी नहीं होती, शक्ल उसकी बेहतर हो जाती है। फिर उस सूरत में ये दूसरी दवा सोराइनम, ये इसका एक सिलिशिया की सहेली है, समझ लें आप, उसकी बहुत मददगार है। दोनों में सर्दी बहुत है। सोराइनम भी सख्त ठंडा होता है, बल्कि सोराइनम का मरीज़ बाज़ दफ़ा गर्मियों में भी वो पूरी टोपी पहन के फिरता है, कानों को भी हवा न लग जाए। और आपने देखे होंगे बाद लोग जो ज़रा सी हवा चले तो ओवरकोट पहन लेते हैं, वो सोराइनम के मरीज़ हो सकते हैं अगर वो सूखे हुए बदबूदार जिस्म रखते हों, क्योंकि सोराइनम में बदबू भी पाई जाती है, यानी मैले बदबूदार जिस्म जिनसे इंसान की तबीयत ज़रा थोड़ा सा घबराती है, सोराइनम उनके लिए मुफीद है। मगर सिलिशिया और सोराइनम दोनों का चोली दामन का साथ है, दोनों के मिजाज में मिलते हैं, दोनों असल में बहुत गहरे हैं, इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सिलिशिया के ज़ख्मों को सोराइनम खुश करता है और कुछ सुकून देता है। अगर ठीक ना कर सके तो फिर सिलिशिया देनी पड़ेगी। इसमें कैंसर दूर करने का और प्रिवेंट करने का मादा है, हर कार्बन में है। असल में कार्बन बहुत गहरी दवा है, इसका कैंसर से ताल्लुक़ है। हर कार्बन का किसी न किसी रंग में कैंसर से ताल्लुक़ है, यानी कैंसरस डिजीज़ में कोई ना कोई कार्बन का कंपाउंड या खाली कार्बन भी बाज़ दफ़ा मुफीद साबित होती है। कार्बो एनिमलिस मसलन मैदे के कैंसर में और बाद और गुदूदों के कैंसर में बहुत मुफीद है। तो ग्रेफाइट्स का भी कैंसर से ताल्लुक़ है, लेकिन इसके कैंसर की जो ख़ास जगह है वो ज़ख्मों के मुंदमिल होने के बाद जो खुरुंड बाकी रह जाते हैं, जो निशान बाकी रह जाते हैं, अगर वो ताज़ा हों और वहाँ कैंसर बनना शुरू हो, वो जोड़ कच्चे उनके जोड़ भी कच्चे होकर खुलने लग जाते हैं, उसमें ग्रेफाइट्स चोटी की दवा है और इसको ज़रूर पहले इस्तेमाल करना चाहिए, फिर दूसरी दवाएं देखें। बाद लोगों का ऑपरेशन होता है कैंसर का, ऑपरेशन के बाद ज़ख्म मुंदमिल हो गया, उसी ऑपरेशन के जो जोड़ हैं वो हरे होने लग जाते हैं और कैंसर के अंदर से, मुंदमिल कैंसर के अंदर से कैंसर फूटता है। उसके लिए ग्रेफाइट्स आगाज़ में दी जाए और ऊंची ताकत में देनी चाहिए, 1000 में
200 یا उससे ऊपर दी जाए तो इसको रिपीट किया जा सकता है जब तक इसका असर ज़ाहिर ना हो। मस्कुलर सिस्टम पे भी मैंने बताया था, इसका जो हमारा उज़लाती निज़ाम है उस पर भी ग्रेफाइट्स का कार्बोनस की तरह असर है, और इसका असर टांगों के पिछले हिस्से पे ज़्यादा है। जब रान के पीछे जो मसल हैं उनमें कुछ कंट्रैक्शंस ही हो जाए और बाद मरीज़ फिर पूरी तरह उठकर खड़े होते वक्त या बैठते वक्त तकलीफ़ महसूस करते हैं। ये 2 किस्म के मरीज़ हैं। एक वो है जिनके अंदर कमर में किसी तकलीफ़ की वजह से ताकत नहीं रही होती और फालजी इलामतें उनकी हरकतों में माने हो जाती हैं। ये मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, ग्रेफाइट्स का उनसे ताल्लुक़ नहीं है। ग्रेफाइट्स का ताल्लुक़ उन मसल्स के अंदर टेंशन पैदा होने से, तनाव पैदा होने से, जैसे वो छोटे हो गए हों और पूरी तरह खोलने में भी दिक्कत महसूस हो और फिर दोबारा सुकेड़ने में भी महसूस हो और पीछे रान के पीछे तनाव हो, वहाँ ग्रेफाइट्स का दायरा कार है। और ऐसे मरीज़ों में ग्रेफाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, खा ग्रेफाइट्स के मरीज़ ना भी हों, क्योंकि ग्रेफाइट्स के अगर मरीज़ होंगे फिर तो ग्रेफाइट्स सारे जिस्म पर अच्छा असर करेगी, हर चीज़ को ठीक करती है। मगर आपके पास बाज़ दफ़ा मरीज़ आता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, छोटे से एक उज़्व की तकलीफ़ बताता है, आप उसकी कहाँ तलाश करते फिरेंगे, इसका मिजाज कैसा है, और उस मिजाज में बसाव का वो तकलीफ़ लिखी भी नहीं होती। इसलिए जुज़वी इलाज बाज़ दफ़ा ज़रूरी होता है। अगर मिजाज मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जुज़वी इलाज के बग़ैर किसी डॉक्टर की प्रैक्टिस हो नहीं सकती। इसलिए जो यही टंडन की कमज़ोरी बताता है आपको, उस मर्ज़ में अगर फालजी ना हो और तनाव और सख्ती की वजह से हो तो ग्रेफाइट्स काम आती है। इसकी कब्ज़ भी बड़ी सख्त होती है। इसकी कब्ज़ में आमतौर पर स्टूल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और वो निचले हिस्से में अंतड़ियों के जमा होता रहता है यहाँ, और फिर वो टुकड़ों की सूरत में, सख्त टुकड़ों की सूरत में वो तह बतह बनता चला जाता है। पुराने ज़माने में जो अतिब्बा भी और डॉक्टर भी स्टूल्स का मुआयना किया करते थे और स्टूल्स के मुआयने से उनको बहुत कुछ पता चल जाता था। जब से इन्हिसार बिजली की मशीनों पर शुरू हुआ है और टेस्ट और किस्म के हो गए हैं, डॉक्टरों ने ये इस चीज़ को बिल्कुल बेज़रूरत समझ लिया है। और वैसे भी तबीयत पर बोझ पड़ता है, किसी को अपना स्टूल लेके आओ और दिखाओ, और पुराने ज़मानों में तो कारूरा और स्टूल ये तो साथ साथ चला करते थे। किसी तबीब के पास गए हैं तो एहतियातन जहाँ तक मुमकिन है ये दोनों चीज़ें साथ रख ली, और उनके तरीके होते थे किस तरह लपेट के लेके जाना है। अब तबीब के लिए थी तो ये बड़ी मुसीबत कि कारूरत ऊपर से स्टूल भी देखे, मगर उसको देखकर जो बातें बरह रास्त इल्म में आती हैं वो किसी दूसरे टेस्ट से नहीं आ सकती। इसको मैंने भी अपनी तबीयत पे जबर करके एक वक्त स्टूल्स देखे और मुझे उससे बहुत कुछ इल्म हासिल हुआ कि बाज़ दफ़ा मसलन ये भी फिर पता लगने लग गया कि अंतड़ियों के किस हिस्से में किस किस्म की तकलीफ़ है। बाज़ अंतड़ियों में कि एक हिस्से में वो इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाती है, और ऐसे मरीज़ को जब कब्ज़ होगी तो इम्पैक्ट वाला कॉम्पैक्ट स्टूल बाहर आएगा, और उस पर अगर आप नज़र डालें तो हमेशा ऐसे मरीज़ के स्टूल के एक हिस्से पर जैसे दाने दाने से हों, गुठलियाँ गुठलियाँ सी जमा हों, अनइवन सरफेस होती है उसकी, और वहाँ वो नज़र आ जाता है कि उस जगह जहाँ जिस अंतड़ी में जहाँ था उसका नक्श इस पर हो गया है और उस जगह अंतड़ी में ज़ख्म है। और उस स्टूल की पहचान से बाज़ दफ़ा मरीज़ से भी पहले पता चल जाता है कि अंदर क्या हो रहा है।
کیونکہ مریض آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میرے فلاں طرف درد ہے، قبض کی شکایت لے کے آیا ہے، آپ اسٹول کا معائنہ کرتے ہیں تو اسٹول بتاتے ہیں کہ قبض یہ عام نہیں ہے، زیادہ خطرناک بات ہے، اندر کوئی انتڑیوں میں کہیں انفلمیشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ساری انتڑیاں کام نہیں کر رہی پوری طرح۔ کسی عضو پر چوٹ لگ جائے تو کچھ دیر کے لیے سارا اس کا ماحول متاثر ہو کر کام چھوڑ دیتا ہے، ایک قسم کا بھناس آ جاتا ہے نظام۔ تو انفلمیشن بھی اسی طرح ساری انتڑیوں پر ایک قسم کی سستی سی عائد کر دیتی ہے، اور جب آپ پہچان جائیں کہ یہ مرض اس طرح ہوا ہے، اس کی دوا دیں تو اس سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض کو گریفائٹس آپ دیں 200 میں، جس کا میں نقشہ کھینچا ہے، تو بہت اچھا اثر دکھاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے مریض کو براؤنیا بہت اچھا اثر دکھاتا ہے اگر سارے اسٹول پر اثرات ایسے ہوں کہ انتڑیوں میں عمومی سوزش سی ہے، وہ بندھا ہوا اسٹول بھی ہوگا، اور مگر اس کی براؤنیا کا اور اس کا فرق یہ ہے کہ بندھا ہوا اسٹول بھی ہوگا اور اس کے پیچھے بعض دفعہ کچھ نرم بھی ہوتا ہے۔ گریفائٹس کا پورا سخت اسٹول ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ خود نہیں دیکھ سکتے تو مریضوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تمہارے اسٹول کس قسم کے ہیں، اس نظر سے ان باتوں کو جانچو اور مجھے بتاؤ۔ چنانچہ میں نے اسی طریقے کو استعمال کیا ہے زیادہ۔ اسٹول دیکھتا ہوں، بعض دفعہ دیکھے ہیں بچوں کے، دوسروں کے بھی، مگر طبیعت میں اتنی گھن آتی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی مصیبت ہے یہ۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ پھر میں نے مریضوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھو مجھے یہ شک ہے کہ تمہارے اسٹول میں کچھ بے ترتیبی ہے، ان باتوں کو سمجھ لو اور اس کے نقطہ نگاہ سے مجھے رپورٹ کرو دوسرے دن۔ پھر انہوں نے غور سے دیکھا، مجھے بتایا تو سمجھ آ گئی کہ کیا بات تھی۔ تو گریفائٹس کا اسٹول بہت موٹا اور بندھا ہوا، یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسے مریض کو جب اجابت ہو تو زخمی بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا سائز جو ہے وہ بڑا بھی اور خشک ہو جاتا ہے بالکل۔ تو یہ گریفائٹس کی خاص علامت ہے، اور کئی دن کی قبض، 4 5 دن کی قبض۔ ہرپیز اگر ریکرنٹ ہوں، پرانے زمانے میں تو پتہ نہیں تھا کہ کیوں ہوتی ہیں، اب ان کی تحقیق ہو چکی ہے۔ عام طور پر جو ہرپیز کو سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہے؟ ہاں، میں بتا چکا ہوں نا، جو نروز کے رستے ہیں ان کے اوپر کبھی ہاتھ پر، کبھی چہرے پر، کبھی کسی اور جسم کے حصے پر، وہ چھالے سے بنتے ہیں، کچی جگہ ہو جاتی ہے، اور شدید جلن اور بہت سخت بے چینی اور بعض دفعہ درد، یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ مگر ان کا روٹ جو ہے، ان کا رستہ ہے، وہ اعصاب کا رستہ ہی ہے، اس کے اوپر کی جلد پر یہ چلتی ہیں۔ اس کو ہرپیز کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہرپیز زوسٹر۔ آپ صاحب زوسٹر کی کیا تعریف ہے؟ زوسٹر ہی ہے جو وائرل انفیکشن ہے۔ ہاں نہیں، ایک اور بھی ہے، ہرپیز سمپلیکس اینڈ ہرپیز لیبیالس۔ نہیں وہ نہیں میں کہہ رہا، جینیٹیلس، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے یہی لفظ ہے، ایک اور نام بھی۔ وہ جو وینیریل ڈیزیز ہیں، یعنی جنسی بیماریاں، ان میں اب پچھلے 20-25 سال میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بیماری ڈاکٹروں کے علم میں آئی، جس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، وہ ہرپیز جینیٹیلس ہے۔ یہ ہرپیز پہلے بھی ہوا کرتی ہوگی لیکن وبائی طور پر نہیں تھی، کیونکہ اخلاقی حالت اتنی بری نہیں تھی۔ اس لیے ہومیوپیتھک میں کہیں کہیں یہ آپ کو ملتا ہے کہ اگر ایسی ہرپیز ہو جو بار بار ہوتی ہو تو اس میں یہ دوا دی جائے گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بار بار کیوں ہوتی ہے۔ بار بار ہونے والی ہرپیز یہی ہے جو جینیٹیلس ہے، اور دوسری ہرپیز شاذ ہی کبھی دہرائی جائیں، ورنہ کبھی نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہو گئی تو ٹھیک ہو گئی۔ تو جس مریض میں ہرپیز بار بار آئے، وہاں آپ کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ یہ اس کا ہرپیز جینیٹیلس سے تعلق ہے، اور یہ بڑی سخت پرعذاب چیز ہوتی ہے، اور یہ بعض دفعہ نچلے حصے پر، اعضاء پر بھی بڑا سخت حملہ کرتی ہے۔
اس کے علاج میں گریفائٹس کو اچھا مقام بتا دیا جاتا ہے، مگر صرف گریفائٹس سے یہ قابو نہیں آتی، کیونکہ ایسے مریض جو بتاتے بھی نہیں مگر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے ان کی ہربس کس قسم کی ہے، یورپ میں تو کئی دفعہ ملتے ہیں، ان میں گریفائٹس بھی مفید ہے، مگر اور بھی دوائیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں ان کو۔ جو ٹکسالی کا نسخہ میں نے ہرپیز میں ہر قسم کی ہرپیز میں استعمال کر کے دیکھا ہے، آپ کو بتایا تھا کیا کیا تھا، ایک اس میں آرنیکا ہے، ایک لیڈم ہے اور ایک آرسنک۔ یہ سانپ کے کانٹے کا بھی علاج ہے اور ہرپیز کا بھی ہے۔ سانپ کے کانٹے کے بعد جو دوسری سٹیج پر جب زخم میں درد شروع ہوتی ہے اور گرمی اور بڑی سخت تکلیف اعصاب کے رستوں پر وہ درد دوڑتی ہے اس کی سانپ کی، اور یہی درد اسی طریق پر بچھو کے کانٹے سے ہوتی ہے۔ ان کی ہرپیز سے بہت مشابہت ہے، اس لیے ہرپیز کو میں نے ہرپیز میں یہ دوائیں دے کے دیکھی ہیں، بعض دفعہ تو جادو کا سا اثر کرتی ہیں۔ حیرت کے ساتھ مریض 2-3 دن میں آ کے کہتا ہے کہ مجھے تو ڈاکٹر نے ڈرایا تھا کہ 3 مہینے ضرور رہے گی، لیکن یہ تو 3 دن کے اندر ٹھیک ہو گئی۔ تو اس کے بعد دوا بند نہیں کرنی چاہیے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو وقفہ لمبا کر دیں، لیکن دیتے ضرور رہیں، کیونکہ یہ بیماری فوراً پیچھا نہیں چھوڑتی، اعصاب میں اس کی کمزوری کا ایک اثر رہ جاتا ہے۔ آپ سمجھیں ٹھیک ہو گئی لیکن اس کی جلدی علامتیں دبی ہیں، اندر کچھ اثر ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ باہر آ جاتی ہے۔ اس لیے وقفے سے یہ دوائیں جاری رکھیں یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے کہ مریض کلیتاً شفا یاب ہو گیا۔ ایک ہی چیز ہے، اس کو 2 نام ہے herpes zoster shingles۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں، اس کا نام امریکہ میں شنگل زیادہ کہتے ہیں اس کو، لیکن یہاں تو غالب ہرپیز ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے سردی گرمی کا مزاج آپ کو پتہ کیا ہے؟ یہ گرمی محسوس کرتا ہے یا سردی؟ گریفائٹس کا مریض سردی ہونی چاہیے، کاربن بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے مزاج سمجھ لیے ماشاء اللہ۔ کاربن میں عموماً سردی ہے، اور اگر گرمی ہوگی تو بعض پیچز پہ ہوگی یا اندرونی محسوس ہوتی ہے بعض دفعہ، تو یہ سرد مریض ہے، اور اس پہلو سے یہ سلیشیا اور سورائنم کی طرح کا سرد مزاج کہلایا سکتا ہے، کافی سرد مزاج ہے۔ تو میں جب ان کے کمبینیشن بناتا ہوں کہ کس مرض میں ان کو اکٹھا استعمال کیا جائے، وہاں یہ مزاج میرے مددگار بن جاتے ہیں۔ بیچ میں مثلا ایسے موقع پر سلفر کی طرف بھی خیال جاتا ہے، لیکن وہ نہیں دیتا کیونکہ سلفر الٹ اثر کرتی ہے۔ اس لیے ایک ہی طرح ہم مزاج دوائیں اگر باری باری دی جائیں تو وہ زیادہ مفید ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ اوپن ایئر کی خواہش ہر کاربن کے مریض میں پائی جاتی ہے، کھڑکیاں کھول دے گا، ہوا کے لیے دوڑے گا۔ لیکن کاربن میں اس کاربن میں گریفائٹس میں ایک استثناء ہے۔ استثناء صرف اس میں نہیں، غالباً بعض صورتوں میں کاربو ویج میں بھی ملتا ہے یہ، مگر ہوا ہو، جسم خوب گرم ہو لحافوں کے اندر، لیکن چہرے پہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پڑیں، یہ گریفائٹس کی خاص علامت ہے۔ یعنی ڈرافٹ اس کو برا نہیں لگتا، مگر بعض دواؤں میں تو ڈرافٹ برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ان میں کون سی سب سے نمایاں ہے؟ سورائنم۔ سورائنم کا مریض ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے سارے جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔
اور بھی کئی ہیں جو ڈرافٹس کے سے سینسٹیو ہیں. بعضوں کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، مثلا سیبرڈیلا کے مریض کو ڈرافٹ سے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں. ہیپر سیلف کے مریض کے لیے بھی ڈرافٹ مضر ہے. لیکن گریفائٹس کا مریض ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کو پسند کرتا ہے جبکہ جسم گرم ہو. اب اس میں گریفائٹس میں ایک اور بات ہے جو میں پہلے بھی ایک دوا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگرچہ مریض ٹھنڈا ہے لیکن بیرونی اور فضائی ٹھنڈ کو پسند نہیں کرتا اور وہاں گرمی اس کو فائدہ دیتی ہے. لیکن جسم کے اندر کی گرمی جب ریلیز ہو اور میٹابولزم کے ایکٹیو ہونے سے یا اینابولزم کے کیٹابولزم کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے گرمی ریلیز ہو، وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ بڑا فرق ہے ایک نمایاں. بیرونی سردی سے اس مریض کو آپ ڈھانپ دیں، اس کی سب بیماریوں کو تسکین ملے گی. اگر یہ خود ایکسرسائز کر رہا ہے اور یا دوڑ رہا ہے یا چل رہا ہے یا اور کام کر رہا ہے، اس سے جب جسم گرم ہوتا ہے تو اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے اس کے لیے ایکسرسائز مضر ہے، کیونکہ وہ ایکسرسائز جو جسم کو گرم کر دے وہ گرمی اس کے لیے فائدہ مند. اس کی سب بیماریوں میں اس سے طبیعت میں یعنی سب بیماریاں کچھ بڑھتی ہیں اس سے. کینٹ نے لکھا ہے کہ نمنس کا استثناء ہونا چاہیے اس میں. گریفائٹس کی سب بیماریاں جسم کی حرکت سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس سے بڑھتی ہیں سوائے نمنس کے. جو سونے کا احساس ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی جلد میں چونکہ سرکولیشن ہوتی ہے اس لیے قدرتاً اس کو فائدہ پہنچتا ہے، مگر باقی چیزوں میں تکلیف پہنچتی ہے. اس کا جو فالج ہے وہ کوسٹیکم کی طرح اکثر پارٹس پر ہوتا ہے. گریفائٹس میں بڑا فالج جو ہے نا پوری سائٹ کا، مثلا سلفر لیکسز وغیرہ میں جو ملتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ بعض اعضاء پر خالصتاً اثر کرتا ہے. اور یہ اور کوسٹیکم بالکل صاف پہچانے جاتے ہیں، فرق ہے ان دونوں میں. لیکن اس کے فالج میں نچلے دھڑ پر زیادہ اثر ہے بنسبت اوپر کے. اگر ٹانگوں کا فالج ہو اس میں بہت سی دوائیں ہیں جو ٹانگوں کے فالج میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. ان کے زہر میں بجائے سارے دھڑ کے ٹانگوں کے فالج کا رجحان پیدا کرنے کا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے. گریفائٹس بھی ان میں سے ہی ہے. ایپیلیپسی بہت مشکل مرض ہے، لیکن پہلے تو ایک عرصہ میں نے اس کو عموماً جو ٹکسالی کی دوائیں ہیں ان کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. کچھ دوائیں فائدہ دیتی رہیں لیکن مریضوں کے ایک حصے میں، اور بعض فیل ہو جاتی تھیں. مثلا کیوپرم ہے. کیوپرم اگر پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے جس میں اسپیزم ہو، اگر اسے زبردستی ٹھیک کیا جائے اینٹی بایوٹکس کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، اور وہ مرض ٹھیک نہ ہوئی ہو بلکہ اسکریپ ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں بہت اندیشہ ہے کہ ایسے مریض کو مرگی کے دورے شروع ہو جائیں گے. اور اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ انگلیوں سے اور پاؤں کی انگلیوں سے بھی، پنجوں سے، وہاں سے تشنج شروع ہوتا ہے اور اندر کی طرف حرکت کرتا ہے اور چہرہ نیلا ہو جاتا ہے، ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں. اور یہ مرض بہت تکلیف دہ شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے، دانت بھج جاتے ہیں. اس میں کیوپرم بالعموم مفید ہے. اور مرگی کے کیسز میں میرا خیال ہے 15-20% کے قریب
मरीज इससे अच्छे रंग में मुतासर होते हैं। इसलिए क्यूपरम मिर्गी की दवाओं में एक मेन स्टे दवा समझी जा सकती है, मगर क्यूरेटिव नहीं है, सिवाय इसके कि वाक़यातन पेट ही की तकलीफ से शुरू हुआ हो। उस सूरत में एक दो केसेस ऐसे हैं जिनमें मैंने देखा है कि क्यूरेटिव बनी, मगर लाजिमन पेट में फिर वो तकलीफ दोबारा हुई और उसके इलाज के बाद फिर मिर्गी नहीं हुई। तो ये शाज़ केसेस हैं, अक्सर उस वजह से नहीं होती बल्कि मिर्गी मौजूद होती है किसी और वजह से, यानी बीमारी का ताल्लुक किसी बुनियादी अंदरूनी कमज़ोरी से है और इसको ट्रिगर ऑफ कर दिया है अंतरी की बीमारी या किसी और बीमारी ने, तो मिर्गी शुरू हो जाएगी। वो फिर आदत बन जाती है और इस आदत को तोड़ने के लिए क्यूपरम इस्तेमाल तो हो सकती है कम करने के लिए, मगर असल मरज अगर ना पहचाना जाए तो कुछ समझ नहीं आती। इसलिए मिर्गी के केसेस में हमेशा गहरा असर करने वाली मिजाजी दवाओं की तलाश जारी रहनी चाहिए। वो अगर मिल जाए तो बहुत नुमाया तब्दीली पैदा हो जाती है, देखते देखते मरीज की काय पलट जाती है। उन दवाओं में एक ग्रेफाइट्स भी है। ग्रेफाइट्स में तशन्नुजात पाए जाते हैं और हर कार्बन में तशन्नुज पाया जाता है और कार्बन के तशन्नुज भी गहरी कमजोरियों की निशानदेही करते हैं। दूसरी कार्बन के मसलन कार्बोवेज में भी मैंने बताया था ना, पिल्लियों में तशन्नुज पैदा हो जाता है, जगह जगह काफ़ी तकलीफ दे और एक दो खुराकें कार्बन की ठीक कर देती हैं, मगर ये तशन्नुज अगर मिर्गी का बायस बन रहे हों, यानी दिमाग में किसी जगह तशन्नुजी हालत पैदा हुई है और उससे मिर्गी फूटी है, तो उसमें ग्रेफाइट्स को ज़्यादा ऊंचा मकाम है, लेकिन उसमें बाकी इलामतें मिलना ज़रूरी है। मिर्गी में जब असल दवा उस वक्त काम करती है जब सारे मरज़ की पहचान हो जाए, या यूं कहें कि मरीज़ के मिजाज की पहचान हो जाए। तो ग्रेफाइट्स में ये खूबी है कि अगर ये काम करेगी तो फिर गहरा काम करेगी और ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि मरज़ जड़ से उखड़ जाएगी, या इतनी मामूली हालत में फिर बाकी बात फैला जाती है कि वही दवा उसको कभी कभी देने से शाज़ के तौर पर कभी दौरा पड़ता है। मेंटल डिप्रेशन बहुत होता है, लेकिन मेंटल डिप्रेशन से मरज़ का पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिप्रेशन की बीमारी तो इतनी आम है कि हर कसम आगस आके आपको यही कहे कि बड़ा डिप्रेशन है, मगर इसमें भी डिप्रेशन पाया जाता है। लेकिन ऐसा डिप्रेशन जिसको म्यूज़िक तकलीफ दे, उसमें कोई और दवाई आपको याद आती है कि नहीं? हैं, क्या थी? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। म्यूजिक क्या? एम्ब्राग्रीसा। जिंदाबाद, तुमने कमाल कर दिया। आफ्ताब साहब भी बैठे हुए हैं या वो नहीं आते इस क्लास में? वो कुरान क्लास में आते हैं आपके अब्बा जान है, वरना वो इस वक्त बैठे थे तो बड़ा खुश होना था उन्होंने, मेरी बेटी जीत गई। एम्ब्राग्रीसा गम की दवा है, बहुत गम के बद असरात की दवा है और इसमें म्यूजिक तकलीफ देती है और कई बीमारियों को भड़का देती है। इसका पैरालिसिस बाज़ दफ़ा आगाज में सारे जिस्म पर हो जाता है और फिर कहीं एक तरफ बैठता है ग्रेफाइट्स में, और इसकी पहचान ये होती है कि वो अचानक ताकती महसूस करता है, मगर वो बोलने की ताकत फिर भी रखता है। बाज़ ऐसे फालिज हैं जिनमें बोलने की ताकत ख़त्म हो जाती है
اور بالکل مریض، اور ویسے ہاتھ کچھ ہلا بھی سکتا ہے لیکن اس کے گلے پر حملہ زیادہ کرتے ہیں. جو گلے پر حملہ کرنے والے فالج ہیں ان میں کوسٹیکم کا ایک بڑا مقام ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. مگر اس میں بول بھی تو سکتا ہے لیکن سارا جسم بے حس و حرکت ہوگا، ہوش موجود رہتی ہے، بے ہوش نہیں ہوتا. بعض دفعہ ممبل کرے گا لیکن بولے کچھ نہ کچھ بتا سکتا ہے. تو ٹوٹل پیرالسس میں جو عارضی ہو، مستقل نہ ہو، گریفائٹس سوچا جا سکتا ہے اگر وہ بعد میں ٹانگوں پہ سیٹل ہو جائے. پہلا شوق عمومی ہے سارے جسم پر، پھر وہ باقی حصوں کو چھوڑ دے اور ٹانگوں پر رہ جائے تو اس صورت میں غالب امکان ہے کہ گریفائٹس اس میں کام کرے گا. رات کے وقت دماغ کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو، یہاں تک کہ نیند میں حائل ہو جائے، اس میں کون سی دوائیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ انیکا اور بیلاڈونا بھی، نکسوامی کا بھی، پیسیفلورا بھی، اور گریفائٹس بھی یہ رش کرتی ہے دماغ کی طرف، یہاں تک کہ رات کے کچھ پہلے حصے میں خیالات کے زور کی وجہ سے انسان سو نہیں سکتا. اور یہ کسی ایکسائٹمنٹ کے نتیجے میں عام شکایت ہے، مگر اگر کسی ایکسائٹمنٹ کے بغیر بے وجہ محسوس ہو کہ میں سو نہیں سکتا اور طبیعت بالکل ٹھیک ہو تو پھر کون سی دوا ہوگی؟ نکسوامی کا بھی ہمیشہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، کوئی معدہ خراب ہوا ہے یا اور کوئی ایسی چیز کہ آدمی بہت باتیں ہوئی ہیں، اس دن مجلس لگی ہوئی ہے، چغلیاں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے کیا سوچا اور کیا ہوا. وہ ایسے تفکرات جو پھر بعد میں عورتوں کو گھیرتے ہیں ان میں نیند اڑ جاتی ہے. تو اس کا علاج میں نے بتایا ان دواؤں میں ہے. ایک ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک لیکن نیند نہیں آ رہی، کافی یاد رکھیں یہ کافی کی خاص علامت ہے. بالکل صحت کا احساس ہوتا ہے، جسم ہلکا پھلکا ٹھیک ٹھاک اور نیند بالکل نہیں آ رہی، کروٹیں بدلیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی، وہ کافیہ ہے. اور اگر یہ کافی کی وجہ سے ہو پھر نکسوامی کا ہے. اگر کافی کی وجہ سے نہ ہو تو پھر کافی علاج ہے اس کا، سمجھے؟ اب اسکیلپ کا ایگزیما میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. یہ لکھتا ہے اوزنگ ہوتا ہے، گلوٹنس ہوتا ہے، کانوں کے پیچھے بھی ہوتا ہے اور اس میں وہ بھی پڑتے ہیں، گھاؤ سے بھی پڑ جاتے ہیں. اس کے ایگزیما میں کان کے پیچھے ایگزیما ہوگا تو کہیں کہیں گھاؤ دکھائی دیں گے. دو اس کی باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جس کے اوپر ہر عورت کا دل للچا جائے گا کہ میں یہ ضرور استعمال کروں. ایک گنجا پن، بال بہت جھڑتے ہیں، دوسرے موٹاپا نہیں مرد تو اسی طرح ٹینڈ لیے پھرتے ہیں بیچارے، ان کو خطرہ نہیں. عورت کے بال جھڑے تو واقعی بہت تکلیف دیتی ہے. خط زیادہ مرد لکھتے ہیں کہ ہم گنجے ہو رہے ہیں. اچھا جی، عورتیں بیچاری شرم کے مارے لکھتی نہیں، اتنا ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ بعض بار دبا کے بیٹھ جاتی ہیں. مگر میرا تو تجربہ یہی ہے کہ مرد جو گنجے ہوں وہ اس کے ساتھ ہی رہ جاتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ شرم نہیں ہے اور ٹوپی پہن لیتے ہیں. خطرہ جو ہے نا زیادہ جس میں جان نکلتی ہے وہ عورت کا بڑا سخت گھبراتی ہے اور جائز بات ہے اس کی. میں تو متفق ہوں 100%. ان کو گریفائٹس بڑی اچھی لگے گی، کم سے کم سننا اس کا بڑا اچھا لگے گا. گریفائٹس میں لکھا ہے کہ یہ موٹاپے کا بھی علاج ہے اور بال کے جھڑنے کا بھی. اس لیے اور کچھ نہیں، تک بندی صحیح کبھی کبھی کھا لیا کریں اسی طاقت میں صحیح ہے، ایک آدھ دوا کبھی کبھی استعمال ہو جانی چاہیے.
खुराक ही नहीं, एक्सट्रीम फोटोफोबिया। ये बाद डॉक्टरों ने लिखा है कि किसी दवा में ग्रेफाइट से बढ़कर फोटोफोबिया नहीं, यानी दिन के वक्त रोशनी में आंख खोलना एक अजाब बन जाता है। ये उस सूरत में होता है सिर्फ जब आंख के ऊपर सुर्ख इन्फेक्शन हो और सुर्खी से उसके वो रगें फूल गई हों। बड़ी खतरनाक बात है, इन्फेक्शन होती है उसमें, एक पल्ब खोलना भी मुश्किल हो जाता है। उसमें ये मुमकिन है ये कहा जा सकता हो, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक बाद सांपों के जहर से ज्यादा खौफनाक फोटोफोबिया किसी चीज में नहीं है। सबसे ज्यादा जो चोटी का फोटोफोबिया है वो बोथ्रॉप्स में है, और ये एक ऐसा सांप है जो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और सिंध में भी पाया जाता है। सिंध में इस वो तो नहीं एग्जैक्टली है कि उसकी बहन एक मिलती जुलती पाई जाती है, उसको पीण कहते हैं, और इसके जहर के नतीजे में अगर कोई आंख खोल ले रोशनी में तो अंधा हो जाता है। इसलिए, और ये सांप खुद भी अंधेरों में ही रहता है, रोशनी में आंख खोल ही नहीं सकता, यहाँ तक कि वो सुराखों में सर देकर बाकी बाहर लटका हुआ हो तो उसी पे वो चैन से बैठा रहता है। उस वक्त अगर बच्चा इसको हाथ में पकड़े, खींचे, खेले, उसका जो मर्जी बनाए, उससे कोई सांप कुछ नहीं उसको कह सकेगा, आंख खोलने से डरता है। और उधर रात पड़ी, उधर इसके काफले रवाना हुए, काफलों में फिरता है फिर, और जिसको काटे उसके साथ लिपट के सोते में काटता है, मुंह में वो कहते हैं थूकता है, और उससे गले में छाला पड़ता है। तो जहर का चूंकि उन्होंने निशान नहीं देखा इसलिए वो समझते हैं कि इसको थूकता है, हो सकता है थूकता ही हो, और गले में छाला उभरता है। और इसका इलाज ये करते हैं कि उसको उल्टा लटका देते हैं कुएं वगैरह के ऊपर, वो उससे पानी गिरता रहे, और अंधेरे में ही इलाज करते हैं। दिन के वक्त इसको मरीज को बंद ही रखते हैं कमरे में, बाहर नहीं लाते, क्योंकि अगर ये ठीक हुए बगैर बाहर आ जाए तो अंधा। इसलिए ये कहना कि सिर्फ इसमें ग्रेफाइट्स में सबसे ज़्यादा ये गलत है, लेकिन नुमाया है बहरहाल। अब वो कहते हैं 1 मिनट रह गया सिर्फ, ये वो भी नहीं रहा, अब खत्म हो गया। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।